چاہیے جن کے پاس آئیں گے. جب آئیں گے تو جو علاج کرائیں گے ان کو پیسہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. تو اس فیلڈ میں تو کافر بھی آگے جائے گا, کیونکہ اس میں کیا نظر آ رہا ہے, فوری فائدہ. اس لیے اللہ نے ان شعبوں کے لیے پیغمبروں کو, بولو منہ سے کیوں نہیں, میں گلا خراب ہو کے بھی بول رہا ہوں, تم لوگ صحیح گلا ہو کے بھی نہیں بول رہے. اس کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا کہ بھئی یہ تو تمہاری ہیڈیک ہے, ٹھیک ہے کرو. کچھ باتیں نبی نے بتا دی صحت کی, کیونکہ آپ چاہتے ہیں صحت مند معاشرہ ہو, لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ ٹاپک نہیں ہے اسلام کا. اسی میں ہی میں یہ بھی بتا دوں, قرآن میں سائنسی حقائق تو ہیں, لیکن سائنس قرآن کا ٹاپک ہے نہیں, لہذا ہر آیت کو کھینچ کے سائنس پہ نہیں فٹ کرنا چاہیے قرآن سے. ایک بڑا عظیم کام پیغمبروں کے ذمے لگائے ہے کہ تم دنیا میں جو آئے ہو, انذر الناس, اے نبی میری طرف سے اناؤنسمنٹ کر دو کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور جو میری مان کے چلے گا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں. یہ پیغام میسنجر آف گاڈ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. دیکھو میں اگر آپ لوگ کو اپنی طرف سے بتاتا مرو گے تو جنت ملے گی, آپ بولتے آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ میں کہہ رہا میرا خیال ہے یہ. بولتے بھائی خیال اپنے پاس رکھو. ہمارے نبی نے جب بتائی نا یہ بات, لوگوں نے پوچھا کیا دلیل ہے, آپ نے کہا میرے پاس کوئی دلیل نہیں, خدا کہہ رہا ہے, اللہ سے دلیل پوچھ لو جس نے بنایا ہے. لوگوں نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے بتایا ہے؟ اس پر بے شمار دلائل کے انبار لگا دیے. نبی کے ذمے یہ تو تھا کہ اپنا, بلکہ یہ بھی نبی کے ذمے نہیں ہے, کمال کی بات, کہ اپنا سفیر ہونا ثابت کریں. اللہ نے کہا آپ کا میسنجر آف گاڈ ہونا ثابت کرنا بھی میرے ذمے ہے, وہ بھی میرے آپ کے ذمے نہیں ہے. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ آپ میسنجر آف گاڈ ہیں, وہ بھی میرے ذمے ہے. اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا نا, تو آپ چونکہ امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے نا, ان کے لیے کسی مضمون کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے کسی سینٹنس کو یاد کرنا, کیونکہ ان کو لکھائی پڑھائی سے شغف نہیں ہوتا. قرآن میں 2 جگہ ہے یہ کہ جب آپ پہ قرآن نازل ہوتا ہے, ہمارے نبی کیا کرتے تھے, جلدی جلدی اس کو دہراتے, بہت ٹینشن میں آتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے, بہت ٹینشن میں آتے. تو قرآن آیتوں کے بیچ میں نا ٹاپک چینج کر کے نبی کو تسلی دیتا ہے. لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحیہ, کہ اے نبی ابھی ہمارا فرشتہ آپ پر اللہ کی آیات کمپلیٹ کرتا نہیں ہے, اور آپ اپنے اوپر مشقت لے کے اس آیت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسا نہ کریں. نبی نا اتنی مشکل میں آپ, کیونکہ اللہ نے آپ پر ذمہ داری دی تھی, بلغ ما انزل الیک, جو کلام نازل ہو رہا ہے پہنچائیں لوگوں تک. آپ خوف زدہ ہو گئے کہ جو کلام نازل ہو رہا ہے اس میں ایک حرف بھی میری طرف سے اونچ نیچ ہو گئی, آگے پیچھے ہو گیا, میں تو سخت عذاب میں آ جاؤں گا. تو اللہ نے, اتنی مشقت ہوتی تھی نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہمیں کوئی, ہمارے استاذ ہمیں جب وراثت پڑھاتے تھے نا, حضرت مفتی الوابا صاحب, تو پتہ کیسے پڑھاتے تھے؟ ایک سینٹنس بولا وراثت پڑھاتے ہوئے کہ وارثوں کی اتنی قسمیں اور اتنے قسم کے حصے ہیں, اور آگے چلے گئے. 4-6 سینٹنس پڑھائے اور چلے گئے. ہم نے کہا بھائی لکھ کے دے دیں ہمیں کچھ, ہے بھائی لکھ کے دے دیں بھائی. اب وہ اتنا مشکل ہوتا ہے نا اس کا, ایک دم کوئی لکھی بھی چیز نہیں دیتے تھے نا, کہیں لکھنے سے سارا مسئلہ خراب ہوتا ہے. لکھ لیا تو وہ تو علم تو بکری کھائے گئی جی نا. ایک طالب علم مدرسے میں پڑھ کر گیا, جو استاذ پڑھاتے تھے کاپیاں بھرتا تھا, لکھ کے نا لکھ کے بورے تیار کر لیے, دماغ میں کچھ نہیں. تسلی تھی کہ لکھا ہوا تو ہے نا, جب ہوگا تو دیکھ کے بتاؤں گا. جب گاؤں میں اپنا پورا بورا لے کر گیا ہے, اس کو پتہ نہیں تھا بکریوں نے کھانا شروع کر دیا. وہ ایک دن آیا, سب ختم. اب لوگوں نے پوچھا یہ مسئلے کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا بکری سے پوچھو بھائی, اس مسئلے کا کیا جواب ہے, کس کو پوچھو؟ بکری سے. تو ہمارے استاذ کا کہنا یہ تھا, میں تمہیں جو علم میراث پڑھا رہا ہوں لکھاؤں گا نہیں. تو وہ کیا کرتے تھے, ایک دفعہ جملہ زبان سے بولے وہ, بس ہم نے کیچ کرنا ہے کہ انہوں نے بولا کیا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا, ہم بہت دماغ لگا کے سنتے تھے کہ بھائی یہ دوسری, زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ دہرا دیتے تھے. اب ہم کیا کرتے, استاذ کی بات کو 4-6 لڑکے بیٹھ کے نا پھر آپس میں تکرار کرتے, کچھ مجھے یاد ہوتی, کچھ اس کو یاد ہوتی, کچھ اس کو یاد, ایسے ریپیٹ کر کے پورا تیار ہو جاتا. اس کا فائدہ یہ ہوا اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہم اس میں
کہ میں نے پڑھی اور پڑھائی پھر آگے جا کے. تو مجھے یاد ایک دفعہ کوئی وراثت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے میں نے ٹھک کر کے بتا دیا. میں اس وقت تھا بہت کم عمر تھا, میری عمر 24 سال ہوگی. وہ بڑا ان کا کوئی مسئلہ ایسا تھا, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہیں, تو میرے پاس آئے, میں نے وہیں سے بتا دیا. وہ اتنے خوش ہوئے, ابے یار. تو وہ میرے لیے ایک ڈائری ہدیہ لے کر آئے. انہوں نے کہا یار ماشاء اللہ بڑا مزہ آ گیا. تو ہمارے استاذ نے محنت کروائی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری تو اس سے بھی زیادہ. تو میں وہ منظر سوچتا ہوں یار, ہمیں یہ ہوتا تھا کوئی لفظ دماغ سے نکل نہ جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ اتنا بوجھ ہوتا جب آیات نازل ہوتی کہ کوئی ایک حرف بھی مجھ سے آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو جبریل جب کلام پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کرنا شروع کر دیتے. اس میں یہ ہوتا پھر اگلا رہ جائے گا بھائی. تو اللہ نے یہی آیتیں نازل کی, لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی. اے نبی وحی کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ پڑھنے میں جلدی نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ قیامہ میں اللہ نے فرمایا, وہ کیا آیات ہیں سورہ قیامہ کی, کہ اس سے پہلے والی آیتیں پڑھو نا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس سے پہلے والی آیتیں کسی کو یاد ہیں؟ جلدی سے پڑھو یار, سارے پاگل بیٹھے ہیں. سورہ قیامہ کی جو آیات ہے نا, بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا لا تحرك به لسانك. دیکھو ٹاپک کیا چل رہا ہے پیچھے, ٹاپک قیامت کا چل رہا ہے. ٹاپک یہ چل رہا تھا قیامت کا کہ انسان کو خود اپنا پتہ ہے, ہم اس کے خلاف قیامت میں گواہ پیش نہ بھی کریں, اسے خود پتہ ہے میں دنیا میں کیا کرتوت کر کے آیا ہوں. اب قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے, اچانک اللہ نے بیچ میں آیتیں نازل کر دی, لا تحرک به لسانک. اے نبی جبریل جو آپ کو کلام پڑھ رہے ہیں نازل کر رہے ہیں, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. یعنی ٹاپک چینج کر کے نا اللہ نے بیچ میں دوسری بات کر دی, کیونکہ نبی یہی آیتیں بار بار زبان سے دہرا رہے تھے, یہی آیتیں دہرا رہے تھے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا, انسان کو اپنے بارے میں خود پتہ ہے میں اچھا ہوں یا برا ہوں. ولو القی معاذیرا, اگرچہ وہ کتنا اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا قیامت میں, لا تحرک به لسانک, اے نبی آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ نبی یہ الفاظ بار بار دہرا رہے ہیں, بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا, یہ الفاظ دہرا رہے ہیں. اللہ نے کہا نہ دہرائیں آپ, لا تحرک به لسانک لتعجل بہ, اے نبی جلدی جلدی تلاوت کرنے کے لیے آپ اپنی زبان کو نہ دہرائیں. لا تحرک به لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, اس قرآن کو جمع کرنا محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. کیا عجیب کلام ہے یار, یہ آپ کی ذمہ داری, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نازل کیا وہ آپ کو بھلا دے؟ آپ تو میسنجر ہیں بھائی, پیغام پہنچانا ہے, تو اس پیغام کو نازل کرنا بھی ہماری ذمہ داری, اس پیغام کو آپ کے دماغ میں محفوظ کرنا, دل میں محفوظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری. وقرآنا, اور آپ کی زبان سے اس کا تلاوت کرنا بھی کس کی ذمہ داری؟ ہماری. ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر نبی کو کیا ہوئی ہے؟ تسلی. اس کے بعد بھی نبی اتنی احتیاط کرتے تھے, جیسے ہی قرآن نازل ہوتا صحابہ کو فوراً بلاتے, اس کو لکھو فوراً, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اس زمانے میں جو کاتب وحی تھے, جن میں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے, فوراً کاتب وحی, جن میں سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کو یہ شرف حاصل ہے, زید بن ثابت کو یہ شرف حاصل ہے, فوراً چمڑے جو ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ آیت لکھی جاتی, فوراً لکھی جاتی. پھر اللہ نے آگے مضمون دوبارہ وہی شروع کر دیا, ثم ان علینا جمعہ ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ. پھر اللہ اس دوبارہ ٹاپک پر آ گئے, تم آخرت کو چھوڑ کر کس سے محبت کرتے ہو؟ دنیا سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ اکان للناس عجبا, کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ ان اوحینا الی رجل منہم, کہ ہم نے ایک ان میں سے ایک شخص کو منتخب کیا,
تو اس میں کون سی اچھمے کی بات ہے؟ کروڑوں لاکھوں اربوں انسان ہیں، ایک کو میں نے اپنے پیغام کے لیے سلیکٹ کر لیا، تو اس میں اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کیا ہو گیا اس میں؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ کون سی لاجک کے خلاف بات ہے؟ لاجک کے خلاف بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، نہ ان کو ان کا مقصد حیات بتایا، نہ یہ بتایا کہ میں نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، نہ یہ بتایا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ انسانوں کو انسانوں کی نظریات کی بھینٹ چڑھا دیا، یہ زیادہ عجیب بات ہے۔